بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمیٰ اپنی ہر بات میں ابوالحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابوالحسن کے لیے ہوتی تھی۔ چند مہینے گزر گئے، ابوالحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمیٰ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابوالحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار سی ہو کر پوچھتی، تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو؟ خادم جواب دیتا، وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری طرح چھان بین کر کے آئی ہوں، ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ وہ امیدوں بیم کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی، تم نے ملاحوں سے پوچھا؟ ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ جاتا۔ سلمیٰ کی امنگیں پرانی امیدوں کے کھنڈرات پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمیٰ کی امیدوں کا محل دھڑام سے نیچے آ گرتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی۔ جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آہوں اور آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمیٰ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمیٰ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابوالحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے، 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ طلحہ نے کہا، اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔ صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔ طلحہ نے پوچھا، اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20 تھے۔ جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت مال لدا ہوا تھا۔ جہاز کیسے غرق ہوا؟ ملاح منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ سلمیٰ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محو تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں میں خون ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کا مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمیٰ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ سلمیٰ کے بھینچے ہوئے ہونٹ کپ کپائے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوؤں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے، آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن سلمیٰ نے باپ کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا۔ نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمیٰ ہچکیاں لیتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمیٰ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمیٰ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پونچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی ہو
ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں، آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمہ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں۔ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا، اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھو۔ سلمہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو تم مجھے سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی۔ سلمہ نے خادمہ سے کہا، شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی کواڑ بند کر کے آئی ہوں، اگر انہیں آنا ہوتا مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے، اور ہاں زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر ہی نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے، نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں، شاید میں جاتی ہوں۔ سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا، تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک جا پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے، پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ پیشتر اس کے کہ سلمہ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابوالحسن سلمہ کو پہچان کر اندر داخل ہوا۔ ابوالحسن نے کہا، او ہو تم، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمہ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں، اور پھر ابوالحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون؟ ابوالحسن برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ طلحہ نے پوچھا، کہ یہ خیریت تو ہے نا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ پھسلا اور 2 مرتبہ ندی میں گرا، 5 مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دیں، ایک گھر کے چند فرض شناس کتوں نے میرا استقبال کیا۔ عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی۔ سلمہ ابھی بھی بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی۔ آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی، کیا بات ہے ابا جان؟ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ Pull up on you like a bad man, leave you hanging like a dead man. مجھے